جب نظام عدل کو آپ حملہ کر کے زیر نگیں کر کے زنجیروں میں جکڑتے ہو، لوگوں کو انصاف نہیں دیتے ہو، بنیادی حقوق نہیں ملتے ہیں، آپ پارٹیاں بناتے ہو، آپ پارٹیاں توڑتے ہو، آپ اس طرح سے جو ہے جب حرکتیں کرتے ہو تو آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عام جرم ہے. یہ آئین سے کھلواڑ ہے، اور آئین سے کھلواڑ آرٹیکل 6 میں آتا ہے. آئین سے کھلواڑ آرٹیکل 6 میں آتا ہے. جس نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، جو ایک پلر آف دا اسٹیٹ کو منہدم کر رہا ہے، جوڈیشری کو، جس کا ہم حصہ ہیں. ہمارے بغیر جوڈیشری وی آر ٹو ویلز آف دا سیم چیریٹ. تو اگر آئین کا انحطاط، اگر عدلیہ کا انحطاط، اگر نظام عدل کا انحطاط ہوتا ہے اور اس پر کوئی خاصے پر قبضہ کرتا ہے تو یہ آئین کی ایبروگیشن ہے، یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے. تو اس لیے خدا را اس کو لائٹلی مت لیجئے گا. اور وکیلوں کے خلاف جہاں تک تعلق ہے کہ اگر وکیلوں پر کوئی آنچ آئے گی، میں کسی بھی پارٹی میں ہوں، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ میں ہرا دستے کے طور پر آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ دیکھیں، یہ جو عدالت کو اس طرح سے بکھیر کے پھینکنے والی بات ہے، یہ بھی نظام عدل کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. یہ صرف نہیں ہے کہ ماڈل ٹاؤن کورٹس کو جو بکھیرا گیا ہے، یہ اصل میں حملہ ہے نظام عدل پر. اس اسپیکٹرم میں آپ دیکھیے گا. اور پھر جہاں جہاں ہمارے وکلاء نے احتجاج کیا ہے ان پر دہشت گردی کے پرچے کیے گئے. او بھائی، دہشت گردوں کو تو تم پکڑ نہیں سکتے. کمیشن آف پاکستان کا ذرا رپورٹ پڑھ لیں 2023 کی. کمیشن آف انکوائریز ایکٹ، کمیشن آف پاکستان کی جو یہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کی رپورٹ ذرا پڑھیں سالانہ 2023 میں. اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جتنے در اندازی کے دہشت گردی کے مقدمات 223 ایک سال میں ہوئے ہیں، یہ پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. اور جتنا جرم اس ملک میں بڑھا ہے وہ پہلے کبھی نہ بڑھا تھا. کیسے لکھا ہے؟ کیسے لکھا ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو ماشاءاللہ لا انفورسنگ ایجنسیز تھیں، انہوں نے فارم 47 کے چکروں میں سارے ضلعوں میں بریگیڈیئر بٹھا دیے، کرنلز بٹھا دیے، میجرز بٹھا دیے، اور اپنا کام چھوڑ دیا. جو دہشت گردوں کو مانے کرتا تھا، بارڈرز کا حفاظت کرنا مقصود تھا، ہم نے وہاں ڈپلائمنٹ کی بجائے ہم نے سارے ضلعوں پر پاکستان کے قبضہ کر لیا. بہت اچھی بات ہے، چلے، لیکن خدا کا خوف کریں. یہ آئین میں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں دیا گیا آئین کو. اور ہم عمرانی معاہدے کو کیوں اس طرح سے روکتے چلے جاتے ہیں؟ کیا ضیاء الحق کے انہی فرمودات پر ہم چلیں گے کہ یہ آئین کیا ہے؟ یہ کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں جن کو جوتے کے نوک پر رکھ کے وہ ٹھٹا مارتا تھا اور ہوا میں بکھیرتا تھا. کیا یہ ہے ہمارا آئین عمرانی معاہدہ؟ اور عمرانی معاہدے میں ذرا دیکھیں تو صحیح، کتنی خوبصورت جو ہے مقتدر کرتا ہے. آرٹیکل 7 پڑھیں آپ، سارے ماشاءاللہ وکیل ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوا ہے. آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 5 کو دیکھیں، دونوں کو. تو جو حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع جو حق حکمرانی ہے، وہ صرف اور صرف عوام کو ہے. یہ عوام کو مقتدر کرتا ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ اسمبلی، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت، پارلیمان اور وفاقی حکومت، اور یہ سارے مترشح ہوتے ہیں، عوام کے منتخب نمائندوں سے بنتی ہے. یہ ہے ریاست، اور اس کی تابعداری آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن is the inviolable obligation of every citizen. یعنی آرمی چیف بھی تابع ہے اور وہ وفاداری آئین کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ کرنے کا پابند ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ہو وہ پابند ہے، صدر ہو، گورنر ہو، کوئی بھی ہو، یہ عوام کے خادم ہیں. ایک ادارہ ہے صرف اور وہ عوام ہے، باقی سب سروسز ہیں. سروسز ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہ اور مراحت ملتی ہیں. اور پھر بھائی تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ تنخواہ دینے والے پر کیسے ملکیت کرتا ہے؟
یہی ایک ریورس کر دیا ہے ہم نے پینڈولم ہم نے. اور پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہم اس اصول کو اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل آئیں کہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ہے, پاکستان اشرافیہ کا نہیں ہے, پاکستان کو بس کر دو لوٹنا. اور دھرتی ماں کو اتنا لوٹ کر کبھی پاناما لیکس آتے ہیں, کبھی دبئی لیکس آتے ہیں. ذرا وہ جائیدادیں جاگیریں دیکھو. آپ بھکاری بن کے دنیا سے مانگ رہے ہو, کوئی کیوں آپ کو پیسہ دے گا جب آپ کی اپنی دولتیں ساری وہ بیرون ملک پڑی ہوئی ہیں. وہی احاطہ کر لو. کاش یہ حب الوطنی کی بات کرتے ہو, کاش وہ پیسہ لے کر یہاں آ جاؤ, آئی ایم ایف کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے. پاکستان اتنا امیر ہو جائے گا اگر اپنی دولتیں واپس لے کر آ جاؤ گے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر شرم بھی ہمیں نہیں آتی ہے. ہمیں, میں کہوں گا اپنے آپ کو بھی میں شامل کرتا ہوں. او بھائی, اگر اس دھرتی ماں سے ذرا پیار ہے تو یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو اب دھرتی ماں کی شکل میں پڑا ہوا ہے, اس کو نوچنا بند کر دو. کوئی اپنی ماں سے ایسا سلوک کرتا ہے کوئی؟ سوچیں ذرا. ہم انسان ہیں, مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, ہمارے اندر کوئی ایسی رمق ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھیں. پیار کرو بھائی. وکیلوں کو بھی کہوں گا ایک دوسرے سے پیار کرو, سیاستدانوں سے بھی کہوں گا خدا را ایک دوسرے سے پیار کرو. اپنی داڑھی مت دو کسی اور کے ہاتھ میں, جن کا حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. بار بار کیوں انہیں بلاتے ہو؟ ان کے کہنے پر غلامی کیوں کرتے ہو؟ ان کے کہنے پر آپ فائنانس منسٹر, آپ ان کے کہنے پر جو ہے انٹیریئر منسٹر, آپ ان کے کہنے پر جو ہے کیوں فارم 47 کو ایکسپٹ کرتے ہو؟ اپنے تئیں اپنے معاملات رکھو, عوام کو عزت دو, پیار کرو. یہی آئین ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہتری ہے. تو میں بار دیگر کہوں گا خدا را اکٹھے ہو جائیں, وکلا بھی اکٹھے ہو جائیں, قوم بھی اکٹھی ہو جائے. عدلیہ کے ہم ساتھ ہیں. ہم کالی بھیڑیں نہیں برداشت کریں گے. کوئی کالی بھیڑیں کہہ کر ہمارے ججز کو چیلنج کرے. اور جو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک لیٹر لکھا ہے برطانیہ کی کمشنر کو, وہ میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. خدا را پاکستان کو اتنا ذلیل مت کرو کہ تم ایک پولیٹیکل اور یعنی سیاسی ڈائلاگ میں تم پڑ جاؤ, ایک یونائٹڈ UK کی کمشنر کے ساتھ پڑ جاؤ, الجھ جاؤ. جو باتیں تم نے لکھی ہیں کہ میرے فیصلے بہت سیکروسنٹ اور بڑے درست ہیں, وہ تو انڈر ریویو آیا ہوا ہے. تو پھر ریویو کیا فیصلہ کرو گے؟ اگر تم نے بات ضد لے لی کہ میرا فیصلہ بالکل صحیح ہے, میں نے بلا ضرور چھینا ہے, میں اس میں کسی فیکچول کنٹروورسی میں نہیں جا رہا. وہ لیکن جب آپ کے پاس ریویو پینڈنگ ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا فیصلہ صحیفہ آسمانی ہے اور آپ تنقید غلط کر رہے ہو اس کی؟ یہ قوم نے دیکھ لیا ہے 8 فروری کا فیصلہ, اس لیے اس کو مت چھیڑیں. اور آپ اتنے پارسا نہ بنیں کہ جو چیز غلط ہے, ویسے آپ نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ کہ جی سچائی کا بات کرنی چاہیے, اور سچائی یہ ہے کہ آپ نے 1919 میں آپ نے اسرائیل کا بنایا وغیرہ وغیرہ, انہوں نے لکھا, بہت اچھا لکھا, اس کو صحیح چہرہ دکھایا برطانیہ کو.